اس بار عوام جو آزاد کشمیر کی ہے وہ کتنی مطمئن ہے، جو ہمارا جواب تھا؟ پہلی دفعہ وہ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ان کو تابڑ توڑ اور مضبوط جواب دیا گیا ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ رافیل طیارے گرے ہوئے ہیں اور کتنے گرے ہوئے ہیں، اور انڈین سربراہ سے پوچھا تو اس نے کہا جی اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے پوچھا کہ جی ثبوت آپ لوگوں کے پاس پہلگام کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے، کسی کو وہ کچھ دکھا نہیں سکے۔ مودی کا گودی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو اسلام آباد ہے وفاقی دارالحکومت، یہاں پر بڑی ہم نے تباہی کر دی ہے۔ کتنی تباہی ہوئی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ یہ ان کا ویسا ہی خواب ہے جو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ ہم لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے، اور وہ چائے آج تک ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، یہاں تو لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ ہوا ہے۔ یہ تو ہماری فوجوں نے اپنے سر پہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے تو قوم کو پریشان ہی نہیں ہونے دیا۔ اور میں ہوں رئیس احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر حکومت آزاد کشمیر محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ لائن آف کنٹرول پر جو سیز فائر ہونا تھا اس کے بعد بھی کیونکہ جھڑپیں جاری ہیں، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور دوسرا جو زخمی ہیں اس کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی وہ شروع تھی اور پاکستان نے بہت بھرپور اس کا مقابلہ کیا، سیز فائر ہو گیا لیکن اب بھی جھڑپیں جاری ہیں، کیا کہیں گے سب؟ دیکھیں انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا ہے کہ جب جنگ ختم بھی ہو گئی ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے ہمارے برنالہ اور بھمبر سیکٹر پہ اور اسی طرح سے چکوٹھی اور نیلم میں بھی انہوں نے یہ فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت دفعہ بلا اشتعال کئی دہائیوں سے فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دیکھیں ابھی بھی بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ہم ان کے لیے اس وقت بھی ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ برنالہ اور بھمبر کے ٹور پہ ہیں، کیونکہ وہ خود فرنٹ لائن پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی انڈیا پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی اپنی خبروں کے تحت وہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، جب وہ پھنستے ہیں تو وہ ڈیفر کرتے ہیں۔ یہی امریکہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور ان کا پھر جب بات بڑھی تو انہوں نے ان کو اس میں ثالثی کے لیے انوائٹ کر لیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کسی بھی ثالثی کو ماننے سے پہلے اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے چائنا کا ایک رول ہے، ٹائم ٹیسٹڈ ہماری فرینڈشپ ہے، ہمیں چائنا کے کو بھی اس ثالثی میں شامل کرنا چاہیے، اور جو بات بھی ہوگی وہ انڈس بیسن ٹریٹی اور اسپیشلی کشمیر ایشو پہ جب تک نہیں ہوگی تو یہ تو اس طرح کی ایسکلیشنز ہوتی رہیں گی۔ آپ کو اگر یہاں پہ پیس چاہیے، یہاں پہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانی ہے، تو پھر مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کو حل کرنا پڑے گا۔ اور پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے ہمیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں ماشاءاللہ اتنے آگے ہیں۔ عالم کے پیروکاروں نے تمام دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پائلٹس نے اس دفعہ بھی ریکارڈز بنائے ہیں وہ پوری دنیا میں کوئی انشاءاللہ بیٹ نہیں کر سکے گا۔ تو جب اتنی فورسز ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کے باوجود اگر مسئلہ کشمیر ہم نہیں حل کر پائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی لوگوں میں اس سے جو ہے لوگوں میں امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ اب اس پہ غور کریں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی میڈم یہ بتائیے گا کہ پاک فوج تو ظاہرہ انڈیا کے خلاف ہمیشہ اپنی جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ کرتی رہی ہے، اس بار بھی وہ 2 سے 3 دن تک جوابی کارروائیاں کرتے رہے۔ اس بار عوام جو آزاد کشمیر کی ہے وہ کتنی مطمئن ہے، جو ہمارا جواب تھا، جو تیسرے چوتھے دن ہم نے انتظار کر کے، کیونکہ ہم پہلے تو امن کے خواہاں تھے، تو جو جواب دیا اس سے آزاد کشمیر کی عوام کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی پرجوش ہے اس سوال؟ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ تھے ایسے جہاں پہ گولہ باری ہو رہی تھی اور پاکستان فوج تھی اس طرح کھڑے تھے جیسے یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، یعنی انہوں نے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ وہ ان کی اسپرٹس بہت ہائی تھیں، وہ تو اپنے پاکستان آرمی کے لیے کھانے اور ان کے لیے چائے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ ان کو کہا بھی گیا کہ یہاں پہ خطرہ ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، تو لوگ جو ہیں وہ کھڑے رہے۔ وہ پہلی دفعہ وہ اس بات سے بہت خوش ہیں کہ ان کو تابڑ توڑ اور مضبوط جواب دیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان فوج نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور اس دفعہ جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے ہمارے فضائی جو ایئر فورس کے چیئرمین ہیں اور جو ہمارے بری فوج کے جو سربراہ ہیں، سب نے جس طرح سے رول ادا کیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیشہ سچی اور نپی تلی جس طرح سے خبریں دیں، لوگ تو اب انڈین میڈیا کی کسی نیوز پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ وہ لوگ تو یہاں پہ آ کے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں اچھی نیوز ملے گی، اور ایون کسی اور میڈیا کو دیکھتے ہیں، انڈین میڈیا کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ رافیل طیارے گرے ہوئے ہیں،
اور کتنے گرے میں ہیں. اور انڈین سربراہ سے پوچھا تو اس نے کہا جی اس پہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے پوچھا کہ جی ثبوت آپ لوگوں کے پاس پہلگام کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. کسی کو وہ کچھ دکھا نہیں سکے. اور ہم لوگ جو ہیں جو بھی خبر ہوتی ہے اس کو DGI SPR جب تک تصدیق نہ کریں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں غیر ضروری جو بیانات ہیں اور صرف کئی لوگ اپنے اس طرح ویوز کے لیے چیزیں دیتے ہیں, تو جب تک ہمیں اوتھینٹک اور آفیشیل کوئی چیز کی ڈائریکشن نہ ہو ہمیں اس کے اوپر ریسٹرین. آپ آزاد کشمیر حکومت کی وزیر ہیں. مودی کا گودی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو اسلام آباد ہے وفاقی دارالحکومت, یہاں پر اور راولپنڈی اور مختلف شہروں پاکستان میں بڑی ہم نے تباہی کر دی ہے. آپ بتائیں کہ آپ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی تباہی ہوئی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ ان کا ویسا ہی خواب ہے جو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ ہم لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے, اور وہ چائے آج تک ان کو نصیب نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں. یہاں تو لگ ہی نہیں رہا کہ کچھ ہوا ہے. یہ تو ہماری فوجوں نے اپنے سر پہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے تو قوم کو پریشان ہی نہیں ہونے دیا. اور ہم کشمیری بھی صرف ادھر چین سے اس لیے سوئے رہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس جب تک ہے, اگر انہوں نے لا علمی میں ایک میزائل داغ دیا تو اب کوئی نہیں آ سکے گا. یہ ہم جانتے تھے کہ ہماری حفاظت کے لیے سب لوگ جاگ رہے ہیں. عالمی آخری سوال آپ سے کہ عالمی دنیا کے کہنے پر سیز فائر ہو گیا, عالمی ظاہرہ دوست ہیں, ہماری بھی دوست ہیں, وہاں ان کے بھی ہوں گے, لیکن یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر پر جو آنے والے مذاکرات ہیں کوئی پیش رفت ہونے کی توقع آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں 2-3 باتیں جو ہیں, اس ساری ایسکلیشن سے جو ہے بہتر ہوئی ہے کہ پاکستان ایک نئے دور میں شامل ہوا ہے جس میں معذرت خواہ رویے کے بجائے اب ہمیں بھی ایگریسو ایٹیچیوڈ اور ایک جیتے ہوئے ملک کی طرح سے بیہیو کرنا ہوگا. اب ہم ہارے وہ ملک نہیں ہیں, نہ ہم کوئی ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, نہ ہم بہادری میں پیچھے ہیں, تو ہمیں اب اس طرح بیہیو کرنا پڑے گا. اور دوسرا, پوری دنیا میں چائنا کی دھاک بھی بیٹھ چکی ہے, ان کی ٹیکنالوجی کی اور ان کی جو پاور ہے اکنامک اور سائبر, یہ بھی لوگوں کو پتہ چل چکی ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے چائنا کا اور پاکستان کا, یہ انشاءاللہ دنیا کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ کے فضل سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنی پالیسی تھوڑی سی ایگریسو کرنی پڑے گی, کیونکہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اگر ہم صرف ڈر کے معاملات کو چلاتے رہے اور ساری انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور پلیجز کا ٹھیکہ اگر ہم نے لیے رکھا اور وہ جو اس طرح مرضی پامالیاں کرتے جائیں, وہ انڈس ویسن ٹریٹی پہ نہ مانے, میں سمجھتی ہوں کہ میں چائنا کا جو بیان ہے کہ اگر انڈیا اس طرح کرے گا تو ہم بھی وہاں پہ دریا کنٹرول کریں گے, بہت اچھا کیا انہوں نے. اگر کوئی انڈیا کو نہیں منع کر سکتا تو چائنا کو کیوں کریں گے وہ. تو اسی طرح سے اگر ان کو دلچسپی ہے کہ باقی دنیا کے مسائل ہوں تو کشمیر کا مسئلہ کیوں نہ حل ہو. تو وہ ان کا جو خواب تھا, یہ جو نیکسس تھا اسرائیل اور امریکہ کا اور بھارت کا مل کے اس کو غزہ بنانے کا, وہ خواب چکنا چور ہو گیا. ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی افواج اور اپنی قیادت کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اختیار جو ہے آرمڈ فورسز کو دیا. کیونکہ آج دیکھیں جنگیں سیکنڈز میں ہوتی ہیں. آپ اگر آج کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی آرمڈ فورسز ہی کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.